In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Zishan Haider and my qualification is MA English M.Ed. The topic of the day is past perfect tense. Dear students, introduction. Tense means time. Tense has a strong relationship with time, but it is not one to one relationship. One to one means present tense always tells us about present time, and in the same way, past tense about past time. So the reality is different. इंट्रोडक्शन पर पहले बात हो चुकी है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पर. व्हाट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, जिसे उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल कहते हैं. द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स, पास्ट परफेक्ट टेंस बयान करता है एन एक्शन, एक ऐसे एक्शन के बारे में कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टन मोमेंट इन द पास्ट. माजी में कोई ख़ास लम्हा है, कोई मोमेंट है, कोई वाक़या है, उससे पहले एक एक्शन जो है वो मुकम्मल हो चुका हो, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे. इसकी रिकग्निशन जो है, वो पहचान जो है वो क्या है, देयर कम्स, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, एट्सेट्रा इन द एंड ऑफ उर्दू सेंटेंसेस. उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था वगैरह आता है. जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह पास्ट परफेक्ट में था, थी, थे एंड पे आ जाएगा, तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. एग्जाम्पल, मिसाल, उसने एक ख़त लिख लिया था या वो एक ख़त लिख चुका था, तो ये दोनों ही पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाए जाएंगे. तो ये उसकी पहचान है, यानी इस तरह हमें पता चलेगा कि ये फ़िक्रा जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है, और उसको हमने ट्रांसलेट कैसे करना है, उसके लिए ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं. अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में उसी तरह अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है. आई हैड रिटन अ लेटर, मैंने एक ख़त लिखा था, या मैं एक ख़त लिख चुका था, या मैंने एक ख़त लिख लिया था. ही हैड रिटन अ लेटर, वो एक ख़त लिख चुका था. उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ही हैड नॉट रिटन अ लेटर, उसने एक ख़त नहीं लिखा था, या वो एक ख़त नहीं लिख चुका था, या उसने एक ख़त नहीं लिख लिया था. तो दोनों तरह ट्रांसलेशन हो सकती है. इंट्रोगेटिव में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. हैड ही रिटन अ लेटर, क्या वो एक ख़त लिख चुका था. इसमें आई, वही, ही, शी, ये सब के साथ ही हैड ही आएगा. इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड. तो प्रेजेंट परफेक्ट के दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज़, हैव, और इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड. यानी सिंगुलर के साथ भी हैड आएगा और प्लूरल के साथ भी हैड ही आएगा. तो नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. हैड ही नॉट रिटन अ लेटर, क्या वो एक ख़त नहीं लिख चुका था. नेक्स्ट है डबल इंट्रोगेटिव, वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. वाई हैड ही रिटन अ लेटर, उसने क्यों एक ख़त लिख चुका था. ये WH क्वेश्चन यहाँ पे जो मर्ज़ी आप लगा दें, व्हेन भी, वाई भी, वेयर भी, तो ये इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से फ़िक्रा बना सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. वाई हैड ही नॉट रिटन अ लेटर, उसने क्यों एक ख़त नहीं लिख चुका था. तो ये हमारे 6 स्ट्रक्चर्स हैं, तो इससे हमें मदद मिलेगी ट्रांसलेशन करने में. तो कोई भी फ़िक्रा जो पास्ट परफेक्ट का होगा, तो हम इसकी मदद से, 6 स्ट्रक्चर्स की मदद से उसकी ट्रांसलेशन जो है वो करेंगे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो फॉर्म ऑफ वर्ब में पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हम किस तरह उसको डील करेंगे. तो जैसे मैंने आपको पहले इसकी डेफिनेशन में बताया था, ऊपर यहाँ मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में बताया था कि ये इसकी जो डेफिनेशन है कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है. यानी पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ऐसा एक्शन है जो कंप्लीट हुआ है एक सर्टन मोमेंट से पहले. तो यहाँ हमारे पास दो फ़िक्रात आ जाते हैं, तो उसमें हमारे पास एक फ़िक्रा जो है वो पास्ट परफेक्ट का हो जाता है और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का हो जाता है. तो इस तरह जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम,
کہ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا. تو اب یہ دو ایونٹ ہو گئے. تو ڈاکٹر کے آنے سے پہلے یعنی مریض مر چکا تھا, جو ایکشن جو ہے وہ ہو چکا تھا, کمپلیٹڈ ہو چکا تھا بیفور اے سرٹن مومنٹ ان دا پاسٹ. اس سے پہلے کہ ایک دوسرا مومنٹ جو ہے وہ آئے, یعنی ڈاکٹر آئے, تو وہ مریض جو ہے وہ اس کا ایکشن مکمل ہو گیا, یعنی وہ مر چکا تھا. تو اس طرح یہ 2 سینٹنسز جو ہیں وہ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں, جس میں ایک ٹینس پاس پرفیکٹ ٹینس کا ہوتا ہے. تو مزید اس کا یہ دیکھ لیں یوز کیا ہے. اف 2 ایکشنز ہیپنڈ ان دا پاسٹ, اگر 2 جو ایکشن ہیں وہ ماضی میں ہوئے ہیں, اٹ میں بی نیسیسری, تو یہ ضروری ہو سکتا ہے, ٹو شو, ظاہر کیا جائے, وچ ایکشن ہیپنڈ, کہ کون سا جو ایکشن ہے, کون سا عمل ہوا ہے, ارلیئر دین دا ادر, پہلے ہوا ہے دوسرے سے پہلے جو ہے وہ کون سا ایکشن ہوا ہے, کون سا ایکشن یعنی پہلے ہوا ہے اور کون سا ایکشن بعد میں ہوا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ وہ بتایا جائے کہ جب 2 ایکشن ہوئے ہیں ماضی میں, تو یہ بھی بتایا جائے کہ کون سا ایکشن پہلے ہوا ہے اور کون سا ایکشن بعد میں ہوا ہے. تو پھر اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے, دا پاسٹ پرفیکٹ از مینلی یوزڈ ان سچ سچویشن, جیسے میں نے پہلے بتایا. تو ایسی سچویشن میں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس عام طور پر زیادہ تر وہی استعمال ہوتا ہے کہ ماضی میں 2 ایکشن ہوئے ہیں اور ہم نے بتانا ہے کہ کون سا ایکشن جو ہے وہ پہلے ہوا ہے اور کون سا ایکشن بعد میں ہوا ہے. تو پھر ایک ایکشن جو ہے وہ پاسٹ پرفیکٹ میں چلا جائے گا. تو ایسی سچویشن میں, ایسی صورتحال میں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال ہوتا ہے. دا سمپل پاسٹ از یوزڈ ان 1 کلاس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وین 2 سینٹنس جو جب مل جاتے ہیں, کمبائن ہو جاتے ہیں, سینٹنس ود ان اے سینٹنس از کالڈ کلاس. تو جب 2 سینٹنس ملتے ہیں تو پھر دونوں مل کر جو ہیں وہ سینٹنس کہلاتے ہیں اور فردن وہ کلاسز بن جاتی ہیں. تو ایک کلاس جو ہوگی پھر پاسٹ انڈیفینٹ سمپل پاسٹ کی ہوگی, پاسٹ انڈیفینٹ کی ہوگی, اور دوسری کلاس جو ہوگی وہ پاسٹ پرفیکٹ کی ہوگی. اس کی اگزامپل یہ لکھی ہوئی ہے, آئی ہیڈ ریٹن دا لیٹر, میں ایک خط لکھ چکا تھا, بیفور ہی ارائیوڈ, اس سے پہلے کہ وہ پہنچتا, یعنی اس کے پہنچنے سے پہلے میں خط لکھ چکا تھا. اب 2 ایکشن پاسٹ میں ہوئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اس کے پہنچنے سے پہلے یہ ایکشن جو ہے خط لکھنے کا یہ مکمل ہو چکا تھا. تو یہ اس لیے یہ جو ہے یہ ہیڈ کے ساتھ تیسری فارم میں آئے گا, مکمل ہو چکا تھا جو ایکشن. تو دوسرا جو ہے یہ پاسٹ. یہ ایک ذہن میں رکھیے گا, جب 2 کلاسز ہوں اور ایک کلاس میں پاسٹ ٹینس ہو, تو یہ بیفور سے پہلے ایک کلاس ہے, بیفور کے بعد یہ بھی ایک کلاس ہے, دونوں کلاس ہیں, دونوں مل کر یہ ایک فقرہ بنا. تو یہ ایک رول گرامر کا یہ ہے, گرامر کہتی ہے کہ پاسٹ آلویز فالوز پاسٹ, ماضی ہمیشہ ماضی کا تعاقب کرتا ہے. تو اگر ایک فقرہ ہمارے پاس پاسٹ ٹینس میں ہوگا تو پھر دوسرا فقرہ بھی, کلاس جو دوسری کلاس ہوگی وہ بھی پاسٹ ٹینس میں ہی ہونی چاہیے. یہ بھی گرامر کا رول ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, اگر ایک ہمارے پاس پاسٹ میں ہے تو دوسری بھی کلاس پاسٹ میں ہوگی. تو اگر ایک کلاس ہمارے پاس پریزنٹ میں ہے تو دوسری فیوچر میں ہوگی. یہ تو ہم پہلے رول پڑھ چکے ہیں, پریزنٹ اور فیوچر والا کنڈیشن, فرسٹ کنڈیشنل سینٹنس آپ کو میں نے پڑھایا تھا. تو یہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاسٹ آلویز فالو پاسٹ, یعنی اگر ایک کلاس ہمارے پاس پاسٹ میں تو دوسری بھی پاسٹ میں ہی ہوگی. تو اگر ایک پاسٹ پرفیکٹ میں ہے تو دوسری پھر پاسٹ انڈیفینٹ میں ہو جائے گی. اب یہ فارم آف ورب کے حوالے سے یہ میں نے جو اردو میں لکھا ہے اس کو غور سے سمجھیے گا کہ اگر 2 فقرات دیے گئے ہوں اور ایک فقرہ پاسٹ پرفیکٹ کا ہو, یعنی ہیڈ کے ساتھ تیسری فارم لگی ہو, تو دوسرا فقرہ پاسٹ انڈیفینٹ کا ضرور ہوگا. یعنی ضرور ہے, یہ مسٹ ہے کہ اگر ایک فقرہ پاسٹ پرفیکٹ کا ہو پھر دوسرا ضرور پاسٹ انڈیفینٹ میں ہوگا, دوسری فارم ہوگی, جیسے یہ اس مثال میں دیا ہوا ہے. اب نیکسٹ رول پڑھیں, رول نمبر 2. اگر 2 فقرات دیے گئے ہوں اور ایک فقرہ پاسٹ انڈیفینٹ کا ہو, یعنی پاسٹ انڈیفینٹ کا ایک فقرہ میں دے دیا, تو دوسرا فقرہ پاسٹ پرفیکٹ کا ہونے کا زیادہ امکان ہے. یعنی اب رول اس کا الٹ ہو گیا. یہاں میں اس رول میں تو ہمیں دیا گیا کہ پاسٹ پرفیکٹ کا ہے ہمارے پاس فقرہ, دوسری جگہ خالی چھوڑ دی ہے, تو یہاں ہم پھر پاسٹ انڈیفینٹ فارم آف ورب کو ٹک کریں گے کہ یہ ضرور پاسٹ انڈیفینٹ کا ہی آئے گا. جب پاسٹ پرفیکٹ انہوں نے دے دی ہے فارم آف ورب میں اس اسٹیٹمنٹ میں, تو یہ کلاس ہمیں خالی چھوڑ دیا ہے اور اس میں ہم نے فارم لگانی ہے, تو پھر ہم پاسٹ انڈیفینٹ لگائیں گے. لیکن اگر ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ 2 فقرات دیے گئے ہیں, پاسٹ انڈیفینٹ انہوں نے لکھ دیا ہے اس کلاس میں اور دوسرا فقرہ خالی چھوڑ دیا, نیچے آپشن دے دیے ہیں, تو پھر ہمارے پاس ہم پھر پاسٹ پرفیکٹ کو
ٹک کریں گے اس کو. پہلا رائٹ جو ہے وہ پاس پرفیکٹ کا ہے, اس کے چانسز زیادہ ہیں, امکان زیادہ ہیں کہ وہ پاس پرفیکٹ کا ہوگا. لیکن اگر پاس پرفیکٹ کی آپشن نہ دی گئی ہو, یعنی فارم آف ورب میں پاسٹ انڈیفینٹ دوسری فارم ہمیں ایک کلاس میں دے دی ہے اور دوسری کلاس خالی چھوڑ دی ہے, پاس پرفیکٹ کی آپشن ہی نہیں دی. اگر تو پاس پرفیکٹ کی آپشن دی ہے پھر پاس پرفیکٹ کو ٹک کریں گے. اگر پاس پرفیکٹ کی آپشن ہی نہیں دی تو پھر پاس پروگریسو کا امکان زیادہ ہے. پھر ہم پاس پروگریسو یعنی پاس کنٹینیوس ٹینس واز ور پلس V1 پلس ING پھر اس کو ہم ٹک کریں گے. لیکن اگر پاس پروگریسو کی آپشن بھی نہیں دی, پاس پرفیکٹ کی آپشن بھی نہیں دی, پاس پروگریسو کی آپشن بھی نہیں دی, تو پھر پاسٹ انڈیفینیٹ کا امکان, یعنی پھر پاسٹ انڈیفینیٹ آئے گا. پھر دونوں طرف پاسٹ انڈیفینیٹ ہی ہو جائیں گے, ایک کلاس میں بھی پاسٹ انڈیفینیٹ دوسرے میں بھی پاسٹ انڈیفینیٹ ہو جائے گا. تو یہ ایک رول ہے, یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہوگا. یہ رول صرف ہیلپ کرتا ہے ہماری درست فارم آف ورب کا انتخاب کرنے میں. تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, یہ ہماری ہیلپ کریں گے. تو عام طور پر اس رول کو فالو کریں گے تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ آپ درست فارم آف ورب کا انتخاب بھی کریں گے. تو اس کے لیے یہ MCQs پریکٹس ٹیسٹ جو ہے یہ آپ کو دے دیا گیا ہے. تو جیسے یہ سیکنڈ نمبر پر ہے, یہ فرسٹ نمبر پیشنٹ ہیڈ ڈائڈ بیفور دا ڈاکٹر ڈیش. اب یہاں ہیڈ کے ساتھ تیسری فارم دے دی گئی ہے, یہ خالی چھوڑ دیا گیا ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی فارم آف ورب کو ٹک کرنا ہے. سیکنڈ نمبر پر وین آئی ریچ دا کالج, یہاں ہمیں سیکنڈ فارم آف ورب دے دی گئی ہے, دا پی این ڈیش دا بیل. اب یہاں ہم نے انتخاب کرنا ہے, چوز کرنا ہے کہ ہم نے کون سی فارم آف ورب کو ٹک کرنا ہے. یہاں پہ بھی سیکنڈ فارم آف ورب دے دی گئی ہے, یہاں پہ بھی سیکنڈ فارم آف ورب دے دی گئی ہے, لیکن یہ آپشن میں رد و بدل آ گیا ہے, آپشنز چینج کر دی گئی ہیں, آپ کو رول پڑھا دیے گئے ہیں. اس کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ آپ نے کون سی فارم آف ورب کو ٹک کرنا ہے. اس کی اسائنمنٹ بنا کے یہ آپ نے مجھے سینڈ کر دینی ہے. تو امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ اگر کوئی پرابلم ہو تو وہ آپ مجھ سے آنسر کویشچن کر سکتے ہیں. میں اللہ بلیس یو ود سکسیس. اللہ حافظ.